اسلام وسائل کے معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین مکرم، نصاب قربانی کیا ہے؟ کس بندے پر قربانی واجب ہے؟ کتنا نصاب ہوگا؟ کتنی رقم آپ کے پاس ہے؟ کتنا سونا چاندی ہے وہ آپ پر قربانی واجب ہے؟ یہ مسئلہ ہر سال زیر بحث آتا ہے اور بہت سارے لوگ اس کے اندر الجھ جاتے ہیں، سمجھ نہیں پاتے اور وہ اس عظیم سعادت، عظیم فریضہ سے محروم رہ جاتے ہیں۔ ناظرین مکرم، جو فقہائے کرام نے قربانی کی شرائط بیان کی ہیں وہ ہے کہ مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، آزاد ہو، مقیم ہو اور صاحب نصاب ہو۔ یہ 6 شرائط قربانی جس شخص کے اندر موجود ہوں اس پر قربانی واجب ہے۔ جن میں سب سے اہم جو زہر بحث ہوتی ہے وہ نصاب قربانی ہے۔ ناظرین مکرم، فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ نصاب قربانی وہی ہے جو نصاب زکوٰۃ ہے، لیکن اس کے اندر تھوڑا سا فرق ہے۔ فقہا فرماتے ہیں کہ نصاب زکوٰۃ 7.5 تولے سونا اس کے برابر رقم کے مطابق لگانا یہ ٹھیک ہے، لیکن جب قربانی کی باری آتی ہے، چونکہ قربانی کا معاملہ زکوٰۃ سے الگ ہے، تو پھر جو قربانی کا نصاب ہے وہ 52.5 تولے چاندی 52.5 تولے چاندی پر نصاب لگایا جائے گا۔ اس کی قیمت کے مطابق مالیت جس شخص کے پاس موجود ہے اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ یعنی اگر کسی بندے کے پاس 52.5 تولے چاندی یا اس کے مطابق قیمت موجود ہے اور آج کے اس موجودہ دنوں کے اندر، اس سال کے اندر 52.5 تولے چاندی اگر ایک محتاط اندازے کے مطابق لگایا جائے، یہ تقریباً 4.5 سے 5.25 لاکھ کے درمیان بنتی ہے، لیکن اس سے بھی اگر تھوڑی سی گنجائش دی جائے تو پھر فقہا فرماتے ہیں کہ جس بندے کے پاس آج موجودہ دنوں کے اندر 5 لاکھ روپے محفوظ ہیں، اضافی پڑے ہوئے ہیں، کسی کا قرض نہیں ہے، کسی کی امانت نہیں ہے، وہ 5 لاکھ روپے جس شخص کی مالیت میں موجود ہیں اس پر قربانی واجب ہے، وہ قربانی کرے گا۔ اس صورت میں وہ کبھی بھی اس سے بچ نہیں سکتا۔ اگر گھر کے 2 افراد کے پاس اتنی مالیت ہے، الگ الگ 3 کے پاس ہے، 4 کے پاس ہے، وہ سب پر قربانی کا حکم لاگو ہوگا۔ اب یہ نہیں ہے کہ گھر کے کسی بڑے کے نام کی قربانی دے دی کہ باقی سارے اس میں سے بری و ذمہ ہو جائیں گے، تو ایسا نہیں ہے۔ جن افراد کے پاس 52.5 تولے چاندی اور ایک محتاط اندازے کے مطابق آپ کو 5 لاکھ بتایا جا رہا ہے، یہ 5.25 لاکھ تقریباً بنتے ہیں قیمت کے حساب سے، لیکن 5 لاکھ رکھ لیں، جس کے بندے کے پاس اتنی رقم موجود ہے، اضافی پڑی ہوئی ہے، اس پر قربانی ہے۔ اس کی مالیت اور بھی چیزیں ہیں، اس کے پاس پلاٹ موجود ہے فروخت کرنے کے لیے، بیچنے کے لیے، گاڑیاں ہیں بیچنے کے لیے، اپنی ذاتی استعمال سے اضافی، ایسے لوگوں پر قربانی واجب ہے، وہ قربانی کریں گے، اور گھر کے جن افراد کے پاس وہ قربانی کریں گے۔ لیکن اکثر و بیشتر ہوتا کیا ہے کہ احباب کے پاس، افراد کے پاس، گھر والوں کے پاس، لوگوں کے پاس اتنی رقم موجود ہوتی ہے اضافی، گھر کے 2 3 4 بندوں کے پاس لازماً ہوتی ہے، لیکن وہ قربانی نہیں کرتے، پہلوتی کرتے ہیں، حیل و حجت، بہانے بازیاں۔ یاد رکھیے 52.5 تولے چاندی کا نصاب ہے، اس کے مطابق جس بندے کے پاس رقم موجود ہے اس پر قربانی واجب ہے۔ اگر نہیں کرے گا تو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے منافی جائے گا اور سزا کا مستحق ہوگا۔ اکثر و بیشتر گھروں کے اندر اتنا نصاب موجود ہوتا ہے۔ اور پھر ایک اور چیز یاد رکھیے کہ نصاب قربانی، یہ جو مقدار بتائی گئی ہے رقم کی، اس کے لیے سال ہونا ضروری نہیں ہے، وہ زکوٰۃ کے لیے حکم ہے کہ جس کے پاس 1 سال تک وہ ایک مخصوص رقم اضافی پرافٹ پڑی رہی ہے، سال کے بعد اسی کے اوپر حکم زکوٰۃ لاگو ہوگا۔ لیکن قربانی کے 3 ایام 10 ذو الحجہ، 11 اور 12 کے اندر اگر کوئی بندہ پہلے غریب تھا، ان 3 دنوں کے اندر وہ صاحب نصاب بن گیا، اتنا نصاب اس کے پاس آ گیا، اتنا مال اس کے پاس اضافی آ گیا، تو اس پر قربانی کا حکم لاگو ہو جائے گا، وہ قربانی کرے گا، اپنی طرف سے کرے گا۔ اور جن افراد کے پاس قربانی ہوگی، وہ مالیت ہوگی، وہ قربانی کریں گے۔ یہ یاد رکھیے، اس مسئلہ کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، اس سے پہلو تئی کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اور پھر میرے پاک نبی علیہ السلام کی بڑی مشہور و معروف حدیث مبارکہ بارہا دفعہ علماء بیان کرتے ہیں، اس کا مفہوم آپ کی خدمت میں۔ حضور نے فرمایا کہ جو صاحب نصاب ہے، جس پر حکم قربانی لاگو ہو چکا ہے، اگر وہ جان بوجھ کر قربانی نہیں کرتا
اسے ہماری عیدگاہوں کی طرف، ہماری نمازوں کی طرف، نمازگاہوں کی طرف آنے کی ضرورت نہیں ہے۔